بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اناطولیہ کی سرزمین سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ موضوع وہی ہے جو ہر جگہ زیر بحث ہے، ترکی کے جنگلات میں آگ۔ لیکن یہ صرف آگ نہیں ہے، اس کو لے کر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج ہم اس سے منسلک کئی پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ ترکی کی تاریخ جدید میں کچھ واقعات جن کا تعلق عہد ایردوان سے ہے بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک گیزی پارک کے احتجاج اور دوسرا 15 جولائی کی ناکام بغاوت ہے۔ ان واقعات میں حکومت ہی نہیں، حکومتی اداروں کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ مقامی سطح پر ہی نہیں، علاقائی اور عالمی سطح پر بھی اپنے اپنے مفادات کے تحت ترکی کو کمزور کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ اس سے ترکی کے سیاسی نظام اور معیشت کو لگنے والے دھچکوں کے باوجود ترکی کی معیشت کو استحکام حاصل رہا۔ ترکی نے نہ صرف علاقائی سطح پر بلکہ اپنی فوجی قوت کے ساتھ علاقائی سطح پر بھی اپنی قومی مفادات اور اپنے جو اوٹومان بیانیہ ہے یا اسلامک بیانیہ ہے اس کو تقویت پہنچائی ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ گزشتہ ہفتہ کی رپورٹ کے مطابق ترکی نے کرونا وائرس وبا کے باوجود گزشتہ 12 ماہ کی اپنی برآمدات کا ریکارڈ بنایا ہے، جو کہ $200 بلین ہے۔ عالمی ادارے ترکی کی معاشی شرح نمو کو 5% تک دیکھ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جہاں اپنے خوب سیاست کھیل رہے ہیں، وہیں بیرونی طور پر بھی ترکی کے خلاف بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حال میں ہی 2 موضوعات ایسے ہیں۔ پہلا، مہاجرین کا مسئلہ۔ ترکی وہ ملک ہے جو پہلے ہی لاکھوں شامیوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دے کر معاشی پریشر برداشت کر رہا ہے۔ وہیں اب طالبان کے حملوں کے باعث افغانستان کے اندر بڑے پیمانے پر انسانی نقل مکانی ہو رہی ہے۔ افغانی اپنی سرزمین چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ روز ہزاروں مہاجر سرحدوں پر موجود ہوتے ہیں۔ اپوزیشن نے اس صورتحال کو اپنی مضبوطی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ ریاست مہاجرین سے نپٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جسے دیکھو منہ اٹھائے ترکی بھاگا چلا آ رہا ہے، اور ترکی بجائے انہیں واپس بھیجنے کے پکڑ کے ملک کے اندر لے کے آتا ہے۔ عوامی سطح پر بھی ایردوان حکومت پر بہت بڑا پریشر ہے کہ ایردوان کی اخوت کی پالیسی جو ہے، مسلمان ممالک اور مسلمان ملت سے جو اخوت کی پالیسی ہے، وہ اپنے ملک کے باسیوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ لوگ اب عام کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ شامی یا افغانی ہمارے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں، ہماری نوکریوں پر قبضہ کر رہے ہیں، ہم بے روزگار ہیں لیکن انہیں روزگار مل رہے ہیں۔ اسی طرح اپوزیشن نے بھی اس آگ کو اپنی سیاست کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خطرناک طریقے سے استعمال کیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ پہلے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں 120 آگ کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ حکومت اپنے وسائل اور ذرائع استعمال کرنا شروع کرتی ہے، اور ان میں سے 111 112 جو واقعات ہیں ان پر قابو پا لیا جاتا ہے۔ صرف 7 یا 8 مقامات پر آگ باقی رہتی ہے جس پہ سٹرگل جو ہے نا، فائر فائٹنگ کی ایکٹیویٹیز ہے وہ جاری ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اس زمن میں کوئی بحرانی کیفیت جو ہے ترکی کے اندر پیدا نہیں ہوئی، لیکن سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہیلپ ترکی اور گلوبل ترکی کے نام سے مہم کا آغاز کر دیا گیا، جس میں ثابت کیا جا رہا تھا کہ حکومت اس آگ سے نپٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ترکی کو لاوارث بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان ہیش ٹیگز کو اپوزیشن رہنماؤں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس مہم پر ابھی ترکی کے پرازیکیوٹر جنرل جو ہیں انقرہ میں
انہوں نے اس پر تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا ہے اور تحقیقاتی جو ہے کمیٹی لانچ کر دی گئی ہے۔ ان مہمات کا مقصد جو تھا اور ان کا ہدف جو تھا وہ کون تھا؟ ظاہر ہے اس کا ہدف ترک حکومت اور خصوصاً ترک صدر رجب طیب ایردوان کی شخصیت تھی۔ ترک اپوزیشن اور ان کے بیرونی آقا یہ سمجھتے ہیں کہ رجب طیب ایردوان ان کے مقامی اور علاقائی ایجنڈے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ فتح اللہ گلن کے باغی عناصر جو ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، ان کے اپنے غم ہیں۔ شام، لیبیا، بحیرہ روم اور قراباغ میں ترکی کے جو جارحانہ کردار ہے اس پر کئی عالمی اور علاقائی قوتیں جو ہیں پریشان ہیں۔ مطلب یہ صرف یہی دیکھ لیں کہ ٹرمپ کے دور میں جہاں جہاں امریکہ نے خلا پیدا کیا وہاں ترکی نے جگہ گھیرنے کی کوشش کی ہے۔ شام اور لیبیا اس کی واضح مثالیں ہیں، جہاں روس کو بات چیت کے لیے امریکہ کی بجائے ترکی کا سامنا تھا۔ شام میں ترکی نے ایک خطے کو امن دیا ہے اور لیبیا کو استحکام ملا ہے۔ وہاں پر اب آنے والے جو جون ہے اگلے سال وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ لیبیا کی طرف دیکھیں تو وہاں فرانسیسی نو آبادیاتی جو نظام تھا اس کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے۔ ترکی کے وہاں جانے سے اس کا وہاں پر کنٹرول جو ہے کمزور ہوا ہے فرانس کا۔ ترکی کے اس کردار کو ختم کرنے کے لیے، ترکی کی اس ابھرتی ہوئی قوت کو روکنے کے لیے ترک اپوزیشن کو ساتھ ملا کر عالمی سطح پر کوششیں جاری ہیں کہ ترکی کو واپس جو کولڈ ورلڈ وار کا ایرا تھا اس میں واپس دھکیل دیا جائے۔ ان مہمات کا دوسرا بڑا مقصد جو ہے وہ ترک عوام کو ایردوان کی مخالفت پر ابھارنا تھا، کیونکہ وہ بنیادی فیکٹر ہے جو ترکی کی سیاست کا۔ ہندوستان، پاکستان کے مسلمان ایردوان کے مخالف ہو جائیں، اس سے ایردوان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی سیاسی قوت کمزور نہیں پڑتی، لیکن ترک عوام بہرحال وہاں اقتدار کو قائم رکھنے کی واحد قوت ہیں، اس لیے بہت اہم فیکٹر ہے اور ان پر کام کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ٹائم میگزین کے اپریل مئی 2021 جو اسی سال کے جو میگزین ہے اس کے کور فوٹو پر دنیا کو آگ لگاتے دکھایا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ کرونا کے بعد اب دنیا کو گلوبل وارمنگ کا سامنا ہے۔ سائنسی آراء اور پیش گوئیاں اپنی جگہ، لیکن آگ جلنے کا آغاز یورپ کے گلوبل جو وارمنگ کے سب سے محفوظ مقام ہے ترکی سے اس کا آغاز کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور شو میرا اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔